السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر۔ ہمارے سوال ابھی مفتی صاحب سے باقی تھے اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اپنے سوالوں کو مکمل کریں گے، اور آپ جلدی جلدی کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا ٹوائلٹ میں بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر بائی چانس، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ایمرجنسی میں موبائل بھی چلے جاتا ہے جیب میں ٹوائلٹ کے اندر، اور کسی کی کال آ گئی تو بعض لوگ اسے ریسیو کر لیتے ہیں، تو کیا ٹوائلٹ میں بات کر سکتے ہیں چاہے وہ کال پر ہو یا ویسے بھی؟ کوئی مسئلہ؟ دیکھیے، بیت الخلاء ٹوائلٹ میں بات کرنا مکروہ ہے۔ ان موقعوں پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ فون اگر آ جائے تو انسان کوشش کرے کہ نہ اٹھائے، لیکن اگر کچھ زیادہ ایمرجنسی ہے جس کا فون آ رہا ہو تو اتنا اٹھا کر کے صرف کہہ دیں یا ہاں نہ میں 2 لفظ میں بات ختم کر دیں، سلام کلام بھی نہ کرے وہاں پر۔ اسی بنا پر ٹوائلٹ کے اندر بات کرنا مکروہ لکھا ہے فقہاء کرام نے، وہاں بات نہیں کریں گے، بات نہیں کریں، ویسے اسے بچیں ہیں، بچنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اکثر ٹوائلٹ میں بات کرتے ہیں اور موبائل کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بچیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال بن رہا ہے کہ موبائل جیسے استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ بیٹھتے ہیں فرصت سے تو موبائل استعمال کر سکتے ہیں ٹوائلٹ؟ بات نہیں کریں لیکن موبائل نہیں، بیت الخلاء میں موبائل بھی نہیں چلائیں، موبائل بھی نہیں موبائل بھی نہیں چلنا بیت الخلاء میں، موبائل چلانا بھی، کیونکہ موبائل کے اندر بے شمار چیزیں ہیں۔ جی آپ نیٹ کھولو تو بہت ساری دنیائی چیزیں بھی آتی ہیں اور دینی چیزیں بھی آتی ہیں۔ آپ چاہے یوٹیوب دیکھیں، فیس بک دیکھیں، فیس بک پہ آپ کچھ اور چلا رہے ہو، کچھ اور چیز آ گئی، پھر گناہ کی چیز بھی آئیں گی، تو انسان وہ تنہائی کیجیے گا۔ اور بیت الخلاء جو شیطان کا گھر ہے، شیطان کا جو ٹھکانہ بیت الخلاء اور غسل خانہ، تو ان جگہوں پر انسان کم سے کم وقت گزارے، بس ضرورت سے جائے، ایسا نہیں کہ وہاں جا کے بیٹھ جائے۔ اور جب انسان وہاں اگر موبائل چلائے تو یقیناً شیطان اس کے ذہن و دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ڈالے گا، پھر وہ انسان گناہ کے کام کر سکتا ہے۔ جی اسی لیے بالکل بچنا چاہیے۔ بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے بہت دیر تک موبائل کا یوز کرتے ہیں ٹوائلٹ میں، اور اس بات کو نوٹس کرا گیا ہے ہمارے آس پاس بھی۔ مفتی صاحب، اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کیا سطر کھول کر سونا صحیح ہے؟ یا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ جب رات میں سوتے ہیں تو انڈر ویئر میں سوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نیند ہی نہیں آتی، تو سطر ڈھانپنا چاہیے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے، سطر کا چھپانا ہر وقت ہر انسان کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ سطر ہر حال میں چھپائے انسان۔ اب ایک انسان گھر میں سو رہا، گھر میں اس کے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اسے خود سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ ہمارا اچھا طریقہ نہیں، یہ بے غیرتی کی بات ہے، اور حد درجے جہالت کی بات ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے ننگا ہو کے سو رہا ہے۔ اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، انڈر ویئر میں تو انسان کے اعضاء دکھتے ہیں پورے، اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اس کی بے غیرتی کی حد ہو گئی۔ اور یہ تو چلو، اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں، اکیلا ہے، تو اکیلا بھی نہ سوئے انسان، کیوں اکیلا ہے انسان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو شرمانے کا حق ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب پسند کرتا ہے جو اللہ سے شرمائے۔ تو انسان بغیر کپڑے کے یا سطر کھول کے نہ سوئے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ انتہائی جہالت والی بات اور حماقت والی بات ہے کہ نیند نہیں آتی۔ انسان کے اوپر سطر کا چھپانا فرض ہے، اور فرض کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ جیسے کیپری چلتی ہیں، وہ خالی گھٹنوں سے اتنی اوپر ہیں، تو اس کو بھی نہیں کیپری بھی نہیں پہنے، کیپری گھٹنا چھپانا ضروری، گھٹنا سطر میں داخل ہے، گھٹنا سطر میں داخل کیپری اتنی پہنے کہ وہ گھٹنے ڈھکے ہوں، گھٹنے سے نیچے ہو تو ٹھیک ہے۔ گھٹنے بیٹھنے میں وہ گھٹنے کھلے نہیں اتنی کے، تو کیپری پہنتے ہیں بہت سارے لوگ، تو وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ گھٹنوں سے آپ کے نیچے ہی رہنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا اپنے گھر میں داخل ہوتے ٹائم بھی اجازت لینی چاہیے؟ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنے دوست کے گھر گئے تو ہم پہلے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سلام بھی کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں جب ہم اپنے ہی گھر میں داخل ہوں تو تب بھی اسی طریقے سے داخل ہوں، یا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جیسے نارملی لوگ آتے ہیں، وہ کواڑ کھولا اور گھس گئے، نہ سلام نہ دعا؟ نہیں، دیکھیے، کسی اور کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت ضروری ہے، اور اجازت کا طریقہ وہی ہے کہ دروازے پر دستک دیں، کنڈی کھٹکھٹائیں، 1 بار 2 بار 3 بار تک اجازت ہے۔ تیسری بار میں اگر جواب نہ آئے تو انسان ایسے نہیں کہ وہاں چپک جائے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب تک بعد دفعہ ایسے بھی ہے کہ بھائی گھر میں مرد نہیں ہے اور اندر مستورات تو جواب دینا نہیں چاہتی ہیں، جواب دینا نہیں چاہتی ہے مستورات کے، بھائی پتہ نہیں، تو ایسے موقع پر بہت سے انسان چپک جاتے ہیں کہ بھائی بس آواز آئے اور کچھ نہ کچھ آواز آئے، اگر جواب نہیں آ رہا اندر سے تو آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ یہ تو کسی اور کے گھر میں جانے کا، داخل ہونے کا حکم ہے، لیکن جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن
احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آواز نکالتے ہوئے یا کھانستے ہوئے جائیں، تاکہ گھر کی جو مستورات ہے، گھر میں جو دیگر مستورات ہیں، جو دیگر عورتیں انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی بغیر دوپٹے کے ہوں، گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے، تو اپنے کپڑے وغیرہ صحیح کر لیں۔ تو اسی لحاظ سے گھر میں جب داخل ہوں تو کھانستے ہوئے جائیں یا دروازے پر خود سلام کر کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہاں، سلام کر کے اجازت کی ضرورت نہیں، الگ سے اجازت نہ لیں۔ الگ سے اجازت لیکن لینی ہے۔ احتیاط کا پہلو یہ ہے، احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ مفتی صاحب ہمارا آخری سوال یہ ہے، کیا شادی میں جیسے دولہا صحرا باندھ کر جاتا ہے، منہ ڈھانپ کر جاتے ہیں، تو کیا صحرا باندھ سکتے ہیں شادی میں؟ یہ عالم بھائی نے پوچھا ہے ہم سے۔ دیکھیے، ایمان والے کے لیے صحرا باندھنا درست نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا رسم و رواج۔ ایک ایمان والا صحرا نہ باندھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پگڑی باندھیں، عمامہ باندھیں، اور سنت سمجھ کے، یہ نہیں کہ شادی کی اس میں سمجھ کر کے عمامہ باندھیں اور عمامہ باندھ کے جائے، نہیں کہ صحرا پورا چہرہ ڈھک لے اور گلے میں ہاتھ ڈال کر کے پورا چہرہ چھپا لے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کے طریقہ ہے۔ اور ایک ایمان والا ہمیشہ اپنے پیش نظر اسلامی تعلیمات کو رکھیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے، اسلامی تعلیمات پر چل کر کے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اب جیسے کہ عالم بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، انہیں کا سوال تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو عام جو کرا گیا ہے تو اس لیے کرا گیا ہے کہ جیسے کسی کے اندر عیب ہے، مان لیجیے کوئی بندہ ایسا ہے جس کی آنکھ خراب ہے یا وہ اس کے چہرے پہ کوئی نشانات ہیں جس کو دنیا سے چھپانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے صحرا باندھتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اگر کسی کے چہرے پہ عیب ہے، یہ نشان ہے، تو پھر وہ انسان دھوکہ دے رہا ہے سامنے والے کو، وہ انسان سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ شادی سے پہلے انسان ساری بات بتا دے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، یہ بیماری، یہ پریشانی ہے۔ دھوکہ دینا یہ تو اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من غشنا فلیس منا، من غش فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ مسلمان نہیں، مسلمان دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تو اور بڑا گناہ ہے، یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ اس لیے انسان، بلکہ میں کہتا ہوں یہ عالم بھائی کے ذہن میں یہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہماری جو تہذیب ہے، ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، جو ہمارا جو کلچر ہے، مکس کلچر ہے، جس کی بنا پر ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں جو دیگر رسومات آپ دیکھیں گے، وہ سارے رسومات، اپٹن کے رسومات جیسے مرد بھی لگاتے ہیں، صحرا باندھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے غیروں کے طریقے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر تبدیلی آتی جا رہی ہے اور بہت سدھار بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہر جو ہے زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ صحرا باندھ کے جاتے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو جو ہے ہمیں بالکل چھوڑنا ہے، بائک آؤٹ کرنا ہے اس کا، کیونکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ یہ ثابت ہے کسی سے بھی۔ مفتی صاحب نے جیسے کہ آپ کو بتایا، تو اگر ایسا ہوتا تو مفتی صاحب آپ کو ضرور بتاتے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بالکل انکار کرا اس بات سے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، چاہے اچھا بہت سارے لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ارے صحرا نہیں مانا، تو ان لوگوں کے رشتہ دار کا ناراض ہونا صحیح ہے اس معاملے میں؟ یا ہمیں اللہ کے رسول کی شریعت پر چلنا ہے، رشتہ دار ناراض ہو ٹھیک ہے، ہمیں ان کی ناراضگی نہیں چاہیے۔ صاف صاف حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جس کام سے میرا اللہ ناراض ہو تو اس کام کو ہم نہ کریں گے، بھلے ہی رشتہ دار کوئی بھی ناراض ہو، ہمیں رشتہ دار کی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ کی پرواہ، اللہ کے رسول کی شریعت کی پرواہ کرنی۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے، باقی دنیا والے کچھ بھی کرے، کچھ بھی سمجھنے دے، وہ تو ہر کام میں عیب نکالیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی زیادہ تر رسم رواج اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے چاچا، ہمارے تایا، پھپھا کوئی نہ کوئی ناراض وہ ناراض ہوں گے، ناراض ہوں گے، ناراض ہونے دیں، ناراض ہونے دیں، جو شریعت کہہ رہی ہے اسے فالو کرنا ہے ہر حال میں ہمیں۔ جی، تو آپ لوگ بھی اس بات کی کوئی فکر نہ کریں، دیکھیں جو بات ثابت ہے، جو سنت طریقہ ہے اور جو شریعت کے سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ جائز کام ہے، اور ناجائز کاموں کو آپ چھوڑیں، تو اس کو فالو کریں، چاہے کوئی ناراض ہو یا ناراض ہو، اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، صرف ہمیں اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں، جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے اور جو ہمیں کرنے صحیح ہیں ہماری نیت ہے وہ۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں۔ یہ ویڈیوز ہماری اور یہ سوال آج کے مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے نئے سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔
اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور فالو کر لیجیے، کیونکہ ہم ایسے ہی سوال مفتی صاحب سے ڈیلی پوچھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہمیں اپنے سوال جو ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔